بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب کا میزبان یعنی نظامت کے فرائض جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر بلند اقبال ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں اس اسمبلی کا اپنی طالب علمی کے زمانے میں حصہ رہا ہوں۔ الحمدللہ صبح کے ٹھیک 10:30 ہو چکے ہیں اور شہید پاکستان محترم حکیم محمد سعید کی روایت کے مطابق ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہوا چاہتا ہے۔ اسمبلی کی جو یہ تقریب ہے اس کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتوں کا خیال آپ لوگ رکھیے گا جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ اس اسمبلی کا پروقار انعقاد کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فونز یا تو سائلنٹ کر لیں یا آف کر لیجیے گا، اور جو ہمارے یہاں پہ طالب علم موجود ہیں اگر آپ کو کوئی کام پڑتا ہے تو اپنے اساتذہ اکرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ جن لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اسمبلی میں شرکت کے لیے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن کی قومی صدر ہیں ڈاکٹر سعدیہ راشد صاحبہ، جن کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا میں اپنی طالب علمی سے اگر کسی کو فالو کرتا چلا آ رہا ہوں، چاہے وہ سیریس پلیز ہوں، سیٹائر ہو، وہ کوئی تنقیدی چیز ہو، یا آج تک اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اگر کوئی ایک 30 سیکنڈ کی کلپ کا بھی ملینز میں اس کے ویوز جائیں اور صرف ٹائٹل میں ایک نام لکھا ہوا ہو تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کلپ میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسے یعنی مزاح اپنی طرف، تنقید اپنی طرف، لیکن جو تعمیری تنقید یہ شخصیت کرتے ہیں میرے خیال میں شاید ممکن نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر سربراہان مملکت بھی موجود ہوتے ہیں اور ان پر بھی کوئی تنقید کی جاتی ہے تو وہ بھی مسکرا کر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، محترم انور مقصود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انور مقصود صاحب کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ ہمدرد یونیورسٹی کے رجسٹرار کلیم احمد غیاث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ دیگر مہمان جو مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں، حکیم عدنان صاحب موجود ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں، سب کے نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائیں۔ بہرحال ہم اپنی آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا، دعوت دینا چاہوں گا حافظ قاری احسان الحق سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حافظ قاری احسان الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ حافظ محمد احسان الحق صاحب آپ کا. ناظرین الحمدللہ آج کی اس ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا عنوان جو کہ آج کی اس اسمبلی کا عنوان ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد آج اسمبلی رکھی گئی ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ آج اس میں 2 سیشنز ہیں، یعنی پہلا سیشن جو اس وقت جاری و ساری ہے اور دوسرا سیشن جو دوپہر میں شروع کیا جائے گا. اس سیشن کا عنوان بزم ہمدرد نونہال اور ہمدرد نونہال اسمبلی 1985 سے جاری کامیاب سفر، یعنی یہ جو ہمدرد نونہال اسمبلی جس کا انعقاد 1985 سے جاری ہے اس کا کامیاب سفر کس طرح رہا. اور یہ منفرد اس طرح سے بھی ہے کہ اس اسمبلی میں نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان سے جہاں جہاں اسمبلیاں منعقد ہوتی ہیں، جن میں لاہور، پنڈی اور پشاور ہمدرد فاؤنڈیشن اسمبلی شامل ہے، ان میں جو طالب علم یا جو لوگ شرکت کرتے رہے ہیں آج وہی ہمارے مہمانان گرامی اور مقررین ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچوں کی جو ہیلتھ کانفرنس ہے اس کا سلسلہ بھی کئی دہائیوں سے جاری رہا ہے. لیکن ناظرین اس سے قبل کہ اب ہم مزید اپنی اس اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی رہنما اور شہید پاکستان محترم حکیم سعید صاحب کی حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی گئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ سعدیہ راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک ڈاکیومنٹری تیار کی. تو پہلے یہ 2 ڈاکیومنٹریز چلیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اپنی تقریب میں چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے وطن عزیز کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اسے ترقی کی عظیم منزلوں تک پہنچا کر دم لیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے نونہالوں کی کردار سازی ہو رہی ہے، علم کا نور پھیل رہا ہے، تربیت کا شعور بیدار ہو رہا ہے. ایسے صاحب کردار طالب علم پیدا ہو رہے ہیں جو ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. وہ نونہالوں اور نوجوان جن کی تربیت نونہال اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہوئی، ان کی اکثریت پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز ہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ شہید حکیم محمد سعید کا لگایا ہوا یہ پودا خوب پھل پھول رہا ہے. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نہ صرف اس پلیٹ فارم کی معاونت اور رہنمائی کر رہی ہیں بلکہ بڑی محنت سے آبیاری بھی کر رہی ہیں، جس میں ان کا خلوص اور ملک کے نوجوانوں اور نونہالوں سے محبت کا جذبہ عظیم کار فرما ہے جو انہیں والد محترم سے وراثت میں ملا ہے. وہ انتہائی مستقل مزاجی اور ہمت و جرت سے اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سعدیہ راشد بنت حکیم محمد سعید اسکول کی ابتدائی تعلیم سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول میں حاصل کی. بعد ازاں انٹرمیڈیٹ آرٹس سینٹ جوزف کالج سے کیا. خصوصی مضامین لاجک، اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس تھے. بی اے میں خصوصی مضامین انگریزی اور نفسیات تھے. یہ مرحلہ بھی سینٹ جوزف کالج میں طے کیا. جامع کراچی سے سوشیالوجی میں ایم اے کی سند حاصل کی. ادارہ ہمدرد میں ذمہ داریاں
अपने अजीम वालिद शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद की मुआवनत के लिए उनकी रहनुमाई में इदारे हमदर्द में शमूलियत इख्तियार की। बरस हा बरस की सख्त मेहनत और हर सतह के कामों की तरबियत हासिल करने के बाद अपने वालिद मोहतरम की नियाबत यानी नायब सदर हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान और मुतवल्लिया हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाली और मज़कूरा मनासिब पर रहते हुए इदारे के तमाम मैदान हाय कार को समझने की तरबियत हासिल की। हकीम साहिब मोहतरम की शहादत के बाद इदारे हमदर्द के मुख्तलिफ नौ मैदान हाय अमल की निगरानी और क़यादत की जिम्मेदारियां मोहतरमा सादिया राशिद के सुपुर्द की गईं, जो ताहाल बाहुस्न खूबी अदा कर रही हैं। मौजूदा जिम्मेदारियां चीफ मुतवल्लिया और चेयरपर्सन हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान, सदर हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान, चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, सदर शूरा हमदर्द पाकिस्तान, मदीनतुल हिकमा शहर इल्म हिकमत में मौजूदा हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द विलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी की तमाम फैकल्टीज की निगरानी और सरपरस्ती, सदर पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी, सदर पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध, ट्रस्टी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड पाकिस्तान, हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर की हैसियत से 2007 से 2011 तक अपने फराइज अदा किए। सदर एडिटोरियल बोर्ड हमदर्द पब्लिकेशंस, मज़कूरा बोर्ड की ज़ेर एहतमाम माहनामा हमदर्द सेहत, माहनामा हमदर्द नौनिहाल, सहमाई हमदर्द मेडिक्स, सहमाई हमदर्द इस्लामिक्स, सहमाही जर्नल पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के अलावा दीगर रसायल जराइद कुतुब की अशात का सिलसिला बाकायदगी से जारी है। सादिया राशिद साहिबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक्किद होने वाली मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत भी फरमाई और पाकिस्तान में उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी अदा किए। खिदमत खल्क़ इदारा हमदर्द के ज़ेर एहतमाम तालीम और सेहत के मैदानों में खिदमत खल्क़ का दायरा कार बेहद वसी है, जिसकी निगरानी मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा फरमा रही हैं। मज़कूरा तमाम जिम्मेदारियों को अदा करते हुए सादिया राशिद साहिबा की ये कोशिश रहती है कि अपने वालिद मोहतरम के नेक मकासद को नहायत खूबी के साथ न सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि वक्त के साथ साथ उनका दायरा मजीद वसी किया जाए। इस प्लेटफॉर्म से नौजवानों और नौनिहालों की तरबियत होती रहेगी और इल्म अमल के सूते फूटते रहेंगे, जो इस धरती को सैराब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा मैं दरख्वास्त करूँगा कि भरपूर तालियां बजा दें इस डॉक्यूमेंट्री और इन खिदमात के हवाले से। और अब मैं दावत देना चाहूँगा, ये इजाज़त हासिल करता हूँ कि मैं दावत दूँ कौमी सदर हमदर्द नौनिहाल असम्बली सादिया राशिद साहिबा को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ा कराम, अज़ीज़ नौनिहालों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। ये खूबसूरत इज्तिमा जिसे हम हमदर्द नौनिहाल असम्बली कहते हैं, वतन अज़ीज़ में अपनी नौइयत की वाहिद, मुनफरिद और नहायत सेहतमंद रिवायत है, जिसमें नौनिहालों को जो कौम के मुस्तक़बिल हैं मौका दिया जाता है कि वो अपने मुल्क, अपनी नस्ल और समाज के बारे में जहन में पैदा होने वाले ख़यालात और सवालात पर गुफ्तगू करें और इस हवाले से एक दूसरे और बुज़ुर्गों की बातें सुनें। यूँ हमदर्द नौनिहाल असम्बली पाकिस्तानी बच्चों का नुमाइंदा इज्तिमा और इकलौता फोरम है। पाकिस्तानी नौनिहालों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तश्कील का ख़याल शहीद हकीम मोहम्मद सईद के रोशन जहन और मुखलिस दिल में पैदा हो सकता था, क्योंकि हकीम सईद न सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत की मिसाल थे बल्कि बच्चों से शफ़क़त और प्यार उनकी शख्सियत का नुमायाँ तरीन वस्फ़ था। और हमारे प्यारे वतन को कामयाबियों, तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक आशना करने के लिए वो ज़रूरी समझते थे कि नन्हे मुन्ने पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग हुब्बे वतन की खुशबू से महकाए जाएं। साथ ही वो ज़बान, इलाका, सूबा, मसलक के इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी बन जाएं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को मादी तरक्की की तरह रूहानी और अखलाक़ी तौर पर भी बुलंदी अता करने के लिए ज़रूरी है कि कौम के अखलाक बुलंद हो। चुनाचे हकीम सईद तरबियत
اور اچھا ماحول فراہم کر کے انہیں باکردار اور بااخلاق پاکستانی بنانے کے لیے ساری عمر کوشاں رہے۔ اس مقصد کے لیے جہاں انہوں نے اپنے ادارے کے تحت ہمدرد نونہال جیسے معیاری رسالے کا اجرا کیا، مدینۃ حکمت جیسا شاندار اور اعلی پائے کا تعلیمی ادارہ قائم کیا جو ہمدرد نونہال اسمبلی کی بنیاد رکھی۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز 1985 میں کیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ کسی تعطل کے بغیر 4 دہائیوں کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جاری اور ساری ہے۔ ہمیں بے انتہا خوشی اور فخر ہے کہ ہم نے شہید پاکستان کے لگائے ہوئے اس پودے کو مرجھانے نہیں دیا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پودا آج اتنا تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم علم و شعور حاصل کر رہے ہیں اور وطن سے محبت اور ملک کی ترقی کی فکر میں ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں مہمان خصوصی جناب محترم انور مقصود صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروقار تقریب میں شرکت فرمانے کے لیے ہماری دعوت قبول فرمائی اور نونہالوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں مشکور ہوں ان اسکولوں کے پرنسپل صاحبان، اساتذہ کرام، والدین اور بچوں کی جو نونہال اسمبلی سے کسی بھی حوالے سے منسلک رہے اور شہید حکیم محمد سعید کے مشن کو آگے بڑھانے میں 4 دہائیوں سے ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یقیناً ان کے بغیر ہمارا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی کام اکیلے ممکن نہیں۔ میں حکیم محمد عثمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری ایک عرصے تک بڑی خوش اسلوبی سے نبھائی اور آج ہم میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس وقت موجود بھی ہیں ہمارے درمیان۔ آخر میں آپ سب ہمدرد نونہال کے اسمبلی کے قیام کے 37 سال پورے کرنے کی مبارکباد دیتے ہوئے امید کرتی ہوں کہ یہ روشن اجتماعات آپ کے پیارے چہروں کی طرح دمکتے اور وطن کے فضا کو مہکاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کے اظہار کا۔ اور ناظرین، اب ہم اپنی اس اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی مہمان یا سب سے پہلی جو ہماری مقررہ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا اس بزم اسمبلی کی۔ اس سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر حمیدہ علی سابق اسپیکر ہیں ہمدرد نونہال اسمبلی لاہور سے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ امتیازی کامیابی کے سبب میڈل کی بھی حقدار قرار پائیں۔ سر گنگا رام ہسپتال سے ہاؤس جاب مکمل کیا، پھر اپنے ہی مادر علمی یعنی سر گنگا رام ہسپتال میں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یعنی DMS اور کرونا فوکل پرسن رہیں۔ بعد ازاں بذریعہ پنجاب پبلک سروس کمیشن وومن میڈیکل آفیسر منتخب ہوئیں۔ آج کل بنیادی مرکز صحت BHU کی انچارج ہیں اور تحصیل دیبالپور جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اس میں کرونا کیمپین میں زونل سپروائزر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کے ٹارگٹس کے حصول اور شاندار کامیابی پر محکمہ صحت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اوکاڑا نے انہیں تعریفی سند سے بھی نوازا ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر حمیدہ علی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہید پاکستان جناب حکیم محمد سعید کا قول ہے کہ پاکستان کے نونہال ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ پاکستان کے نونہالوں کو بڑا کر دیں، پاکستان خود بڑا بن جائے گا۔ نونہالان وطن میں اظہار رائے اور خود اعتمادی کو پروان چڑھانے کے لیے 1985 میں بزم ہمدرد جیسے بے مثال فورم کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے تحت قومی و بین الاقوامی سطح پر ہمدرد نونہال سیرت کانفرنس اور ہمدرد نونہال صحت کانفرنس کے سلسلے بھی شروع ہوئے۔ آج بھی ہمدرد نونہال اسمبلی کے اجلاس ہر ماہ باقاعدگی سے ملک کے بڑے شہروں کے علاوہ
گاہے گاہے دیگر شہروں میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور یوں نونہالان کی حوصلہ افزائی، اعتماد سازی اور ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ میرے نزدیک خاص بات یہ کہ نونہالان وطن کی ذہن سازی کے لیے یہ ایک بہترین تربیت گاہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس عزم پر کاربند رہیں گے کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ پاکستان پائندہ آباد۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حمیدہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا جس شخصیت کو میرے ساتھ متعدد شوز میں میری کو کامپیئر کے طور پہ بھی ساتھ رہی ہیں، میں دعوت دینا چاہوں گا نادیہ فاروق صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زندگی گزارنے کی بنیادیں آپ کی شخصیت کی مضبوطی کی بنیاد ہیں، اور ہمدرد نونہال اسمبلی ہم جیسے نونہالوں کے لیے ہماری شخصیت کی بنیاد بنی۔ غالباً 1991 کا سال ہے، میں چوتھی جماعت کی طالبہ ہوں، اور ایسے ہی پنڈال ہے۔ مجھے کہا یہ گیا کہ سربراہان مملکت کو خطوط لکھنے ہیں نونہالوں نے، کویت پہ حملہ کر دیا ہے عراق نے، اور رات کی تاریکی میں حملہ ہوا ہے جس پر سعودی عرب نے امریکہ سے امداد طلب کی ہے، اور یہ امداد امت مسلمہ جو ہے اس کو قبول نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب نے ہمیں ایک مراسلہ بھیجا اور کہا کہ نونہال خط لکھیں۔ میرے حصے میں شاہ فہد آئے تھے سعودی عرب کے فرما روا، اور کہا کہ ان کو خط لکھیں کہ آپ نے بہت کام کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، دنیا میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، لیکن جو یہ آپ نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے یہ ہمیں اچھی نہیں لگی۔ آپ سوچیں چوتھی جماعت کی طالبہ کے لیے بین الاقوامی امور کا اتنا بڑا، اور پوری بات سمجھانے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ آپ یہ خط تحریر کیجئے۔ وہ خط بھی مجھے آج زبانی آتے، خط تو میرے والد صاحب نے لکھا تھا، میں کیا لکھتی، لیکن وہ جو بنیاد تھی اس نے مجھے بین الاقوامی امور میں انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا۔ جرأت کفر ملے، قوت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہماری جو اس اسمبلی ہے اس کو ہم مزید آگے لے کر چلنا چاہیں گے۔ اب جس مہمان کو میں دعوت دینا چاہوں گا، انہوں نے 1996 میں پہلی بار بطور مقررہ ہمدرد نونہال اسمبلی میں شرکت کی اور مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں بزم طلبہ کی، تو اس حوالے سے بھی میں کچھ تعارف ان کا کرانا چاہوں گا۔ جشن طلبہ سن 2000 میں انہوں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ ایک سیشن کی نظامت کی، اس میں ان کے ساتھ تھا۔ میں دعوت دینا چاہوں گا نوشین رزاق صاحبہ کو کہ وہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے بہت محترم بزرگ عثمان صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جنہیں ہم بہت پیار سے عثمان انکل کہا کرتے تھے۔ میں انہیں عثمان انکل ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کے آفس جایا کرتے اور بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتے کہ آپ نے اس بار بھی ہمیں موقع نہیں دیا، تو یہ کہتے کہ دوسرے بچوں کا حق بھی تو ہے نا۔ تو یقین جانیں کہ وہاں سے سیکھا کہ سب کو مساوی حق کس طرح دینا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں 90s کی ہمدرد نونہال اسمبلی میں، 90 کی دہائی کی ہمدرد نونہال اسمبلی میں۔ وہ چاکلیٹ کا پیکٹ سبھی کو ملنا، وہ چاکلیٹ کا پیکٹ سبھی کو ملنا یاد آتا ہے۔ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، شہید پاکستان کا ہر بار یہ دہرانا یاد آتا ہے۔ وہ دعوت نامے کا انتظار، اپنا نام اس میں پڑھنا بار بار، اور جو نہ چھپا ہوتا تو ہو جانا بے قرار یاد آتا ہے۔ بہت شکریہ نوشین رزاق صاحبہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا عدیل اظہر کو، لیکن اس سے پہلے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ IBA کراچی سے BBA اور MBA کیا، TCS میں ڈائریکٹر کنزیومر بزنس کے طور پر کام کیا۔ عدیل اظہر کا تعلق دراصل HPS کے پہلے بیچ سے ہے، اور انہوں نے 1996 میں میٹرک کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1991 میں اس سفر کا انہوں نے آغاز کیا تھا HPS سے۔ بعد ازاں عدیل نے IBA سے گریجویشن کی، بینکنگ انڈسٹری میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر کام کیا،
بعد میں انہوں نے TCS میں بطور ڈائریکٹر کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ عدیل کا تعلق میڈیا سے اور مختلف چینلز سے رہا. گزشتہ 17 سالوں سے ایک مشہور مارننگ شو کی میزبانی کر رہے ہیں. بچپن میں اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا تھا. میں جب محلے میں انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, میں بڑا فخر کرتا ہوں آج بھی اس بات کا, سعدیہ راشد صاحبہ, کہ میں ہمدرد پبلک اسکول کے فرسٹ بیچ, جو پہلا بیچ 1996 میں میٹرک کر کے نکلا تھا, میں اس کا حصہ تھا. اور میرے اپنے محلے میں سب سے پہلے 6:30 بجے ہماری بس آ جایا کرتی تھی, بیکاز اسکول بہت دور تھا, اور سب سے آخر میں واپس آیا کرتا تھا. میرے محلے کے بچے اکثر مجھ سے یہ پوچھتے تھے, یار تم ہمدرد پبلک اسکول میں پڑھتے ہو, تمہیں روح افزا تو مفت ملتا ہوگا. میں یقین دلاتا تھا نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اچھا نہیں, میں کبھی کبھار کہہ بھی دیا کرتا تھا کہ جی, بٹ گڈ ٹو سی, ماشاء اللہ, اٹس بہت خوشی ہوئی یہاں پہ. ہمارے اسکول کے لیجنڈری ٹیچر سلیم جتوئی صاحب, ان کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور بہت پرانی یادیں. سلیم صاحب کی ایک خاص بات ہے ماشاء اللہ, بڑی فوٹوگرافک میموری ہے ان کی. بچے کی شکل دیکھ کر اس کا بایو ڈیٹا سناتے ہیں وہ اس کا سن گریجویشن بھی بتائیں گے, اور اس کا نام بھی یہی ہے نال. سو بہت خوبصورت یادیں بزم ہمدرد نونہال, جس زمانے میں 1993 پہلی بار تھا جب میں نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر عباد کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شیخ محمد عباد علی ہے, اور شاید میرا بیچ سب سے ریسنٹ ہے جو یہاں پہ ابھی موجود ہیں, 2012. ہمدرد اسمبلی, نونہال اسمبلی. میرے عقب میں دیکھ سکتا ہوں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم بھی ان کی جگہ پہ بیٹھ کے یہاں دیکھا کرتے تھے, تو ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہیں. میں نے یہاں سے, اس ادارے سے, اس اسمبلی سے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ کیسے ادارے بنائے جاتے ہیں, کیسے اداروں کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا ایک عجیب المیہ ہے کہ انسان چلا جاتا ہے, ادارے بند ہو جاتے ہیں. ہمدرد ایک ایسا ادارہ ہے جسے حکیم صاحب نے کھڑا کیا, اور یہ آج بھی اپنی جگہ پہ اسی موٹو کے ساتھ, اسی منشور کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہم نے بہت کچھ کیا, اس اسمبلی سے بہت کچھ سیکھا, اور میری دعا ہے کہ یہ اسمبلی ایسے ہی قائم رہے, اور انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. میں دعوت دیتا ہوں شائستہ الیاس کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ, محترم انور مقصود صاحب, تمام معزز مہمانان گرامی, اراکین و سامعین محفل, السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم اور والدہ کی بہترین ذہنی آبیاری کے بعد ہم کچھ اہم اداروں نے ہماری تربیت اور شخصی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کیا, اور ہمدرد ان میں سے ایک ہے. یہ بھی ہمارے کانوں کو سن کر بڑا بھلا لگتا تھا اور اعزاز محسوس ہوتا تھا جب اعزاز دیا جاتا تھا نا, ایوارڈ دیا جاتا تھا اسلامی کے اختتام پہ. تو مجھے کچھ مہمان خصوصی اور حکیم صاحب کہتے تھے آپ کو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی میں بہت ممنون ہوں. اب حکیم محمد عثمان صاحب کا ایک خاص وہ یہ بھی میرے لیے بہت اعزاز ہے. وہ اکثر کہا کرتے تھے ایوارڈ کے لیے بلانے کے لیے کہ اسمبلی کی کارروائی کو بڑے نظم و ضبط سے چلایا, اور اسمبلی میں کوئی ہنگامہ نہیں ہونے دیا. اپنا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں اسپیکر شائستہ الیاس صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. یہ تقریب ہے, اسے ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں حکیم محمد عثمان. 35 سال کی یادیں ہیں. 35 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. 35 سال کی یادوں کو مختصر وقت میں سمیٹنا بہت مشکل, کسی حد تک ناممکن. کوشش کروں گا کہ اسے سمیٹ سکوں, اور کچھ تاریخی پس منظر, قیام کیسے ہوا, کیوں ہوا, خیال کیسے آیا, اس پر کچھ روشنی ڈال سکوں. کیونکہ میرا یہ اعزاز ہے
کہ میں بزم ہمدرد نونہال کے پہلے اجلاس سے لے کر 2020 جنوری کے اس وقت کے آخری اجلاس تک میں ہمدرد نونہال اسمبلی اور بزم ہمدرد نونہال سے وابستہ رہا۔ حکیم صاحب کی زندگی کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں تقریباً 13.5-14 برس تک حکیم صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کی زیر سرپرستی، اور بہت قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میری ایک عادت تھی کہ میں حکیم صاحب کی ہر چیز کو آبزرو کرتا تھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کی قول اور فعل کو میں بڑے غور سے آبزرو کیا کرتا تھا۔ ایک اچھے اور سچے رہنما کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ حکیم صاحب نے جو باتیں، جو نصیحتیں اپنے بچوں سے اور اپنی آڈینس سے کی، 100% ان پر عمل کرتے تھے۔ اگر وہ کہتے تھے کہ ایک ناشتہ ایک کھانا، تو حکیم صاحب نے ساری زندگی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محبتوں میں مگر واپسی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حکیم محمد عثمان صاحب۔ میں بالکل اس بات کو تصور کر سکتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر آپ کا ہمدرد فاؤنڈیشن کے ساتھ گزرا، تو اس وقت چند منٹوں میں اس پورے سفر کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال شکریہ، آپ نے اختصار سے کام لیا۔ ناظرین، اب ہمارے درمیان موجود ہیں لیفٹیننٹ سید رضوان حسین شاہ۔ جو چیز میں نے سمجھی ہے حکیم محمد سعید صاحب سے، اس میں جو سب سے کور ویلیو مجھے فیل ہوئی ہے، دیٹ واز ڈسپلن، کیونکہ ان کی لائف میں جو ڈسپلن تھا وہ انتہائی زیادہ تھا، اور وہ ایک ڈسپلن لائف گزارتے تھے، وقت کی پابندی کرتے تھے، اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سر ود یور پرمیشن، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا سر، میں چاہتا ہوں کہ وائس این سی او کے ایٹ لیسٹ اور نیبر شوڈ لسن دس تھنگ۔ پاکستان، a little louder sir، پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔ انسان کی شخصیت جو ہے نا، وہ اس کی بہت سی چیزوں کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو حکیم حنان صاحب کی اپنی شخصیت ماشاءاللہ آج سے کوئی تقریباً 12 یا 15 سال پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت بھی ماشاءاللہ اسی شخصیت کے مالک تھے۔ آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں درخواست کروں گا حکیم حنان صاحب سے کہ چند جملے ادا کر دیں، اس کے بعد مزید 2 تاثرات ہیں، پھر ہم تھیٹر کی جانب بڑھیں گے۔ حکیم صاحب کی خدمت کرتے ہوئے 27 سال گزرے، اور جو کچھ میں نے محسوس کیا اس کا نچوڑ ان بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب ایک پکے مسلمان اور سچے پاکستانی تھے، اور آپ کی تمام محنت کاوشیں وہ بچوں سے جڑی ہوں، جوانوں سے یا بزرگوں سے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے دین سے جڑے رہیں اور ایک قوم بنے رہیں، اور اسی کی ہم میں کمی بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے دین سے صحیح رشتہ جوڑ لیا اور جس دن ایک قوم بن گئے، تو انشاءاللہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اسی پر انحصار ہے ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کی ترقی کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ ہماری جو ہمدرد نونہال اسمبلی ہے، یہ اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک تھیٹر پیش کیا جائے گا۔ مجھے لمیٹڈ کر دیا اس نے، اسی کو تو پکڑنا ہے، اسی سے احتجاج کرنا ہے۔ اے رکھو، میں اس کو پکڑتی ہوں کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اے اگلے سیشن میں اپنی سیٹ بھی تو پکی کرنی ہے۔ ارے 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 بات سنیں، وہ بات تو سنیں۔ ارے محترمہ، میں یہاں اب دعوت دینا چاہوں گا ہمارے آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی کو، اس لیے کہ ان کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف لے جانا چاہتے ہیں، تو میں دعوت دینا چاہوں گا انور مقصود صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب انور مقصود صاحب۔ میں نے پہلی مرتبہ کسی اسمبلی کے اسپیکر کے بیٹے کو تہذیب یافتہ دیکھا ہے۔ اور عدیل حسن نے ابھی فرمایا اپنے استاد کے بارے میں کہ وہ بچے کی شکل دیکھ کر میں سمجھا کہ ان کی ذہانت کے بارے میں کہہ رہے تھے۔
کہ وہ بچے کی شکل دیکھ کر میں سمجھا اس کی ماں کا نام بتا دیتے تھے. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، خواتین و حضرات اور مسکراتے ہوئے نونہالوں، ہمدرد اسمبلی کا پہلا اجلاس. مہمان خصوصی تو ہمدرد نونہال ہیں، میں تو سعدیہ صاحبہ کے کہنے پر یہاں آ گیا. اسمبلی کا یہ سلسلہ 1985 سے جاری ہے. کاش ایسا اجلاس ہماری قومی اسمبلی کا بھی ہو سکے. یہاں تہذیب، سچائی، انسانیت، محنت جو حکیم صاحب دیکھنا چاہتے تھے وہ سب نظر آ رہی ہے. میری عمر 82 برس ہے. ابھی ایک صاحب پشاور سے آئے ہیں، ان کا تعلق بھی ہمدرد سے ہے. شریف انسان، بہت نفیس. میرے پاس آئے، کہنے لگے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ساری زندگی میں نے آپ کے پروگرام دیکھے تو مگر مجھے بہت پسند ہیں آپ. اور دیکھیے آج ملاقات ہو گئی، کیا پتہ کل آپ ہوں نہ ہوں. تو میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا نوازش. میری عمر 82 برس ہے. آج مہمانوں کی باتیں سن کر جی چاہ رہا ہے کہ اور زندہ رہنا چاہیے. شاید حالات بدل جائیں. حکیم صاحب نے فرمایا تھا نونہالوں کو بڑا بناؤ، پاکستان بڑا بن جائے گا. میں چاہتا ہوں پاکستان کے بڑوں کو خدا نونہال بنا دے، پاکستان بڑا بن جائے گا. پاکستان 75 سال کا ہو گیا. ان 75 برسوں میں ہمیں خوشیاں بھی حاصل ہوئیں اور پریشانیاں بھی. پریشانیاں تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ وہ ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتا سکیں. اگر دنیا میں صرف خوشی خوشی ہوتی تو شاید اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. ہر حکومت روپیہ، پیسہ، سونا چاندی کو قوم کی دولت سمجھتی ہے. قوم کی دولت پڑھے لکھے قابل لوگ ہوتے ہیں، حکیم صاحب جیسے لوگ. سورہ آل عمران. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے ہوں. جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پائیں گے. حکیم صاحب انہی لوگوں میں سے ایک تھے. اب آپ کا کام ہے ان کے نام کو بلند رکھنا، ان کی آرزو کو پورا کرنا اور ان کے کام کو آگے بڑھانا. ان کی صاحبزادی سعدیہ ارشد بھی حکیم صاحب کے دکھائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں. آپ سب بہت خوش قسمت ہیں. سعدیہ صاحبہ کے روپ میں آپ کو بہت نیک رہنما ملا. کچھ تعلیم کے بارے میں بات کھو جائے. پی ٹی وی کی پروگرام میں میرا ایک پروگرام تھا ملاقات. حکیم صاحب میرے مہمان تھے. میں نے حکیم صاحب سے کہا میرے لیے سب سے اچھی ملاقات. حکیم صاحب نے کہا انور میاں کسی بھی کتاب سے ملیے وہی سب سے اچھی ملاقات ہوگی. میرا کیا ذکر کر رہے ہیں. میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کتاب واحد دوست ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتی. حکیم صاحب نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی تعلیم اور ان کی صحت کے لیے کام کیا. ہماری بدقسمتی 1947 سے لے کر آج تک ہر بجٹ میں سب سے کم پیسہ تعلیم اور صحت کے لیے رکھا جاتا ہے. بچے تعلیم سے محروم ہیں. حکیم صاحب اکیلے تھے جنہوں نے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت کوشش کی. جب بھی وہ بچوں سے مخاطب ہوئے فرمایا بچوں کا پہلا کام والدین کی عزت کرنا. والدین سے سخت لہجے میں بات کرنا بربادی کو دعوت دینے کے برابر ہے. ان کو سمجھایا ماں معاشرے کا ستون ہوتی ہے، خاندان کا مرکز ہوتی ہے اور قوم کا دھڑکتا دل. ماں کا خیال کریں،
اس کی دعاؤں سے سارے اندھیرے راستے روشن ہو جائیں گے. اور اردو کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. قائد نے ہم کو پاکستان ایک پھول کی صورت میں عطا کیا تھا. لوگ اب پاکستان کی حالت دیکھ کے پریشان ہونے لگے ہیں. پریشان ہونے کی بات نہیں. پھول سے جب شہد کی مکھی رس چوستی ہے تو پھول خراب نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے. پاکستان رہے گا. اس کو ٹھیک کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. آج ہر کوئی پاکستان کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے. کوئی بھی خود کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر یہ لوگ خود کو تبدیل کر لیں تو پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا. ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ایک مشکل ہے. یہ ابھی تک ماضی میں جی رہے ہیں اور مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں. حال پر کوئی نظر نہیں رکھتا. اس سال بہت زیادہ بارش ہوئی. 80 برس پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، نور حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی. بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی. اقبال نے 80 برس پہلے کہہ دیا تھا. بلوچستان میں 4 بچے اپنے اسکول کے بستے بچاتے ہوئے ڈوب گئے. بستے تو مل گئے مگر بچے نہیں ملے. ہر سال اس طرح کی کہانیاں ہم لوگ سنتے ہیں مگر کوئی کرتا کوئی نہیں. صرف اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جہاں تعلیم کی کمی ہے غلطی ہماری ہے. ہم بہت سادہ لوگ ہیں. الیکشن کے وقت پتھروں کو ووٹ دے کر ان میں جواہرات ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہیرے تلاش کرتے ہیں. حالت ایسی ہو گئی ہے اب تنگ آ کر سب کہنے لگے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنما ہمارے ووٹ لے کر حکومت کرتے ہیں مگر نہ وہ ہمارے حامی ہوتے ہیں نہ مددگار. ہم سب قرضدار ہیں کیونکہ پاکستان قرضدار ہے. اب شفا خانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر والد سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے آپ کے یہاں 8 پاؤنڈ کا قرضدار پیدا ہوا ہے. آپ سب سے بہت باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. آپ سب اس ملک کی امید ہیں. آپ ہی مستقبل ہیں. آپ سب علامہ کے خواب کی تعبیر ہیں. آپ ہی مفلسی کے کٹورے کو وزارت خالی خزانہ سے چھین کر توڑ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے آپ ہی کے بارے میں کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ کتنا بڑا شعر ہے. ابھی میں ایکسپو گیا دبئی میں. میں چاہتا تھا کہ یہ شعر پاکستان کے پویلین پہ لکھ دیں کیونکہ ایکسپو کی نمائش جو تھی وہ فیوچر کی نمائش تھی کہ مستقبل میں کیا ہوگا، انسان کہاں جا رہا ہے. تو علامہ تو پہلے کہہ چکے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اگر لوگ درمیان میں تھوڑا کم بولتے تو میں بہت بولتا، مگر بولا اتنا اچھا ان لوگوں نے ماشاءاللہ. بہت ذہین پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تعلق نونہال سے ہی ہے. اور ایک صاحبہ کا تو نونہال ساتھ آیا تھا. تو بہت اچھا بچہ ہے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے بولا بھی اچھا. ہمدرد کا نام ہی ایسا ہے. نام کتنا اچھا ہے. آپ کا تعلق ہمدرد سے ہے. جب آپ بڑے ہوں تو اس ہمدردی کا خیال ضرور کریں کہ آپ کو دوسروں کے لیے بھی ہمدرد ہونا ہے. خوش رہیے. پاکستان پائندہ باد. میں یہاں دعوت دینا چاہوں گا قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی سعدیہ راشد صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شیلڈ جو ہے وہ دینے کا یہ اہتمام کیا جائے گا. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ.